حضرت علامہ مفتی محمد شفیق الرحمان عزیزی صاحب. اجازت معاشف پورا ہوتا ہے. اجازت والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وذريته وحزبه وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه العلماء ورثة الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. درشی کی نظر پیش فرمائیں. اللہم صلی وسلم علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعاقب الأبدان وشفائها وذنوب الأبصار ورجالها وصحبه وسلم أبدا سرمدا. حضرت شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب علی، حضرت عزت القدسی، میرے رفیق درس حضرت علامہ مولانا محمد شفیق الرحمان صاحب رضوی گورکھپوری، موقر استاد، میرے رفیق ہمدرد حضرت علامہ مولانا قاضی علی صاحب صدیقی، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کمال احمد صاحب نظام علمی، حضرت علامہ فاروق نظامی صاحب، حضرت علامہ مولانا محب صاحب علی، حضرت مولانا قاری منصور صاحب، حضرت علامہ مولانا فیاض صاحب اسباری، قاری ہاشم صاحب، جناب مولانا غلام غوث صاحب، اور نہایت ہی سب واجب الاحترام اساتذہ اور میرے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی اس سے پہلے آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت مختصر تقریر سے بات فرمائی. میں کیا عرض کروں، آپ اپنے اساتذہ سے ہمیشہ ان اہل سنت و جماعت کے اکابرین کا ذکر جمیل سنتے رہتے ہیں. میرے عزیزوں، چند منٹ کے لیے اگر آپ توجہ منظور فرمائیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آج پورے ملک میں، وطن عزیز میں، یہ اغربال کی طرح مدرسوں، دارالعلوم اور دینی اداروں جو برکتیں محسوس ہو رہی ہیں، اس کے مؤسس نصف صدی سے پہلے اعلیٰ حضرت کی تحریک و ترغیب کے جان ڈالنے والے، میں بغیر کسی لوگوں کے لائن کے عرض کروں گا، تحریک چلانے والے، اور صرف تحریک نہ چلانے والے بلکہ عملی جامہ پہننے والے، اگر کسی ذات کو نمایاں حیثیت حاصل ہے تو وہ استاد العلماء جلال الدین سیدی مرشدی ابوالفیض حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مبارک پور رحمۃ اللہ علیہ. بغیر کسی تنقید کے میں عرض کروں گا کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ جو اپنی خصوصیات میں
اور اپنے فضائل و محامد میں کسی بھی آفتاب و مہتاب سے کم نہیں. ان کی حیات و زندگی کا ہر گوشہ اتنا مہکتا ہوا ہے، معطر ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی گوشے کے قریب آپ کی مشام جان مرتب ہو جائے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے کہ حضور حافظ ملت سیدنا ابو الفیض محدث مبارک پور رحمۃ اللہ تعالی علیہ رب نے مدرسے اعلیٰ حضرت کی ثابت کے لیے پیدا کروایا تھا. بیگم شاہی نے اسی لیے نہیں کہا تھا کہ علم کا دریا پیار کا ساگر ناز کرے اس بے دنیا. فیض مجسم حافظ ملت تھا، وہ ایسے فیض مجسم تھے کہ انہوں نے علماء اور تعلیم دین کی عزت کو رکھ دیا. میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد گرامی حضور بحرالعلوم سے ممبئی مولانا مرحب صاحب کے آفس میں وہاں تشریف فرماتے عرض گزار ہوا کہ حضور دیکھو، جس کو دیکھو فارغ ہوتا ہے، کوئی حیثیت ہوتی ہے تو مدرسہ بناتا ہے، دارالعلوم بناتا ہے، ادارہ بناتا ہے. حضرت بیٹھے ہوئے تھے لیکن بالکل الرٹ ہو گئے. کاشمیر سب کو نہیں معلوم، ہم اس دور سے گزرے ہیں کہ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں، مسلمانوں کی آبادیوں میں ایسا ہوتا تھا. بستیوں میں بہار، بنگال، یو پی، گجرات، اڑیسہ، آسام اور دیگر علاقوں میں مختلف بستیوں کا عالم یہ تھا کہ میت ہو جاتی تھی بستیوں میں، کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہوتا تھا. قبر پہ ایک لکڑی کاٹ دی جاتی تھی کہ کوئی میاں جی صاحب یا کوئی حافظ صاحب یا کوئی پڑھے لکھے عالم دین جو نماز جنازہ پڑھا دیں. یہ حال تھا. یہ ہمارے ہاتھ میں ملت کا فیضان ہے کہ ان کے شاگردوں نے، ان کے طالب علموں نے، ان سے فیض پانے والوں نے آج یہ تم کو جو بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی کی ترغیب ہے. بظاہر تو تم کسی دوسرے نظریے سے پڑھتے ہو گے، لیکن اداروں کا فیض یہ ہوا، مدرسوں کا فائدہ یہ ہوا، دارالعلوم کی برکت یہ ہوئی کہ آبادیوں میں پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوئے اور نہ جانے کتنی بد رسموں کو انہوں نے خلا کیا اور جہالتوں کے اندھیروں کو علم میں نور علم سے انہوں نے منور کیا. اور کئی کئی خاندانوں میں، کئی ملکوں میں، کئی محلوں میں، کئی شہروں میں، کئی علاقوں میں جہاں دیکھو حفاظ علماء نظر آ رہے ہیں. یہ انہی اداروں کی برکت ہے جس کو تم یہ کہہ رہے ہو. اس کو تم معمولی مت سمجھو، کرنے والے کا ارادہ کچھ اور ہو، لیکن اس کی برکت تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے علم کی برکت سے ماحول کی حالت ہوتی ہے. اور اس کے مؤسس سرکار سیدی حافظ ملت علیہ رحمۃ. کبھی کبھی میں حیرتوں میں ڈوب جاتا ہوں ان کے کن کمال سے غور کیا جائے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ میری بات کو توجہ سنیے گا، کیونکہ آج ہمارے طلبا کی، ہماری عوام کی وہ نعرہ بازی اور دیگر اس طرح کی شعباتوں میں ملوث ہو کر کے ان بنیادی کاموں سے وہ غداری کر رہی ہے. ہمارے اخلاق اور ہمارے بزرگوں نے ہم کو آج کو جو خادمان دین ہے جس مشن کی طرف لگایا تھا اور اس تعمیر شخصیت کے لیے طرف لگایا تھا، اس کا ہدف کچھ اور تھا. حضور حافظ ملت علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ایک جو بہترین پہلو ہے وہ استاد کامل کا ہے. چند منٹ کی کو سن لیجیے اور میں عرض کروں گا یہ سب ہمارے اساتذہ ہیں جو آپ ان کے درسگاہ فیض سے علم سیکھ رہے ہیں. کسی نہ کسی طرح سے واسطہ بلا واسطہ سب کے سب یہ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ کے فیض یافتہ ہے. ہمارا دور تو بڑا قریب ہے. ہم نے تو کئی مرتبہ حضور حافظ ملت کو صحن علیمیہ میں دیکھا ہے، بلکہ میں آج کو یاد کروں گا کہ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں،
ہمارے سرکار حافظ ملت سن 1964 میں یہاں تشریف لائے اور انہیں کے قصد مقدس سے اس نورانی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا. اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے والے حضور حافظ ملت ہے. ہماری آبادی کے لیے اور ہمارے ادارے کے لیے کچھ شخصیتیں بڑی اہم ہیں جس کو آپ کے نصاب میں کم سے کم ششماہی اول میں یا ششماہی دور میں ان شخصیات کو اعتیادیہ سے لے کر کے فضیلت تک کے تمام طلبا کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ادارہ جو آج پورے ہندوستان کے دلوں کا دھڑکن بنا ہوا ہے اور جہاں بھی دل و فن کی کوئی بات آتی ہے تو علیمیہ کا جو نام آتا ہے اس میں ہمارے بزرگوں آبادی کے مجاہدین کا جو حصہ ہے تو ہے ہی، لیکن خطیب مسجد علامہ نظامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا بڑا حصہ ہے. انہوں نے تاجدار سنت حضور مفتی علیہ رحمۃ اللہ ہمارے حضرت تشریف لاتے اتنی دعا فرماتے. نظامی صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت تشریف لائے اور حضرت کے قدم مبارک کی برکت سے یہ محسوس ہوا کہ جو عمارت زمین کی تہ میں چھپی ہوئی تھی قدم مبارک کی برکت سے سطح زمین کے اوپر آ گئی. یہ تو حضرت تاجدار سنت کی روحانیت تھی. لیکن سیدی سرکار حافظ ملت کی سرپرستی ہے. حضور حافظ ملت کی خدمت کوئی رضا ربی کی نہیں ہے بلکہ علیمیہ کے لیے سیدی سرکار حافظ ملت نے ایسی سرپرستی فرمائی. جب بھی کسی استاد کی ضرورت ہوتی، جب بھی کسی صدر مدرس کی ضرورت ہوتی تو حضور حافظ ملت اپنے تلامذہ کو اور اپنے علماء کو بھیجا کرتے. اس لیے میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ دارالمعلومیہ جنتا شاہی کے دیوار میں حضور حافظ ملت کا فیض جمع ہوا ہے. جہاں بھی جس راہ سے چلو گے، اگر مبلغ اسلام مولانا شاہ عبد العزیز صدیقی رحمۃ اللہ تعالی کی وہ دعائے پاک جو مدینہ طیبہ میں خصوصیت کے ساتھ کی گئی ہے، لیکن عملی طور پر اور حضوری طور پر سیدی سرکار حافظ ملت شاہ عبد العزیز محمد مبارک پور رحمۃ اللہ تعالی کا فیض اس کے ایک ایک گوشے میں نظر آتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بارہا دیکھا. مولانا ہماری گواہ ہے کہ ہر جلسے میں دستار کے جلسے میں تشریف لاتے اور 2-3 دن تو تیار نہیں ہوتا رہتا. بہرحال یہ بات تو اس ادارے کے ساتھ ہوگی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کیا بچے آپ غور کرو. فارغین ہم سب فارغ بھی غور کریں. آج صرف ہندوستان نہیں بلکہ کسی بھی طرف جاتے زرعی حروف سے یہ سرکار حافظ ملت میں اسے پاک کا جشن زرعی ہے جو گولڈن جبلی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں حافظ ملت کا جہاں نام آتا ہے وہاں فن کا چاند شروع ہوتا نظر آتا ہے، وہاں علم کا سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے. آخر بات کیا ہے؟ کیوں ان کے رتبہ سب کے سب اپنی جگہ تھے، آفتاب و کائنات تھے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کا کوئی وسیل نہیں ہو سکتا اپنے ذہن میں، چاہے وہ حضرت صدر العلماء سید غلام گیلانی کیسی نام نہ ہو، ان کا کوئی جواب نہیں. چاہے شمس العلماء حضرت قاضی شمس الدین صاحب جعفری ہوں، ان کی کوئی مثال نہیں. چاہے حضرت مفتی رفاقت حسین صاحب ہوں، حضرت مفتی بھاگلپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور مجاہد ملت ہوں، یہ ان کے تمام رفقا اپنی اپنی جگہ پر آفتاب و ماہتاب ہیں. اور انہیں کے ساتھ ساتھ حافظ ملت کا جو مقام علم و فن ہے اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کیوں پوری دنیا میں درسگاہوں میں، آج ہندوستان کی ہر درسگاہ میں حافظ ملت کے تلامذہ، حافظ ملت کے تلامذہ کے تلامذہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ سند مارا جاتا ہے. نہ سعید پالنپوری کو ضرورت کی، نہ بھائی طیب کو ضرورت کی، نہ انور کشمیری کو ضرورت کی. کسی بھی ان کے نام نہاد محدث کی ہمت تھی اور نہ کسی فقیہ نام نہاد کی ہمت تھی کہ حافظ ملت کے تلامذہ کے سامنے وہ ایک گھنٹہ بھی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے عہد میں علم کی حفاظت کی. حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنے استاد گرامی سے سے جس فن، جس گر حاصل کیا تھا اور عملی طور پر پوری زندگی حافظ ملت نے اس پہ کھپا دی. ایسے نہیں بنتا ہے کوئی ادارہ، ایسے ہی نہیں چلتا ہے کوئی ادارہ.
حافظ ملت نے پوری زندگی اشرفیات ہمارا اعتراض ہے، کل بھی ہمارا بھروسہ تھا اور آج بھی ہمارا بھروسہ اور اعتماد ہے۔ ایسے ہی حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ زندگی بھر اس کی تعلیم و ترقی اور علماء کے پیدا کرنے، علماء کے وجود کے لیے کوشش کرتے رہے، اور آخری وقت بھی آیا وہ مراد آباد جا سکتے تھے لیکن اپنے جذبات کو بھی مبارک پورا اشرفیہ کے حوالے کر دیا۔ ایک مرتبہ میں 45 نمبر کمرے میں تھا، فجر سے پہلے اٹھا وضو کے لیے، دیکھا غور کا وقت تھا، فجر سے پہلے سینکڑوں حفاظ جو درجے حفظ کے تھے حافظ ملت کے احاطے میں بیٹھ کر کے دور کر رہے۔ طالب علم کا زمانہ تھا، فراغت کے 1-1.5 سال باقی تھے، لیکن بہرحال دماغ نے کام کیا۔ اے میرے سرکار حافظ ملت، رب نے اس دنیا میں آپ کا ایسا مقام اعلیٰ کر دیا ہے، لوگ 1-2 ختم قرآن کے لیے ترستے ہیں، کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، اللہ سب کے لیے توفیق عطا فرمائے، لیکن آپ کی قسمت پہ ہزاروں قسمتیں قربان ہیں۔ سینکڑوں طلبہ قرآن شریف پر ورد کرتے ہوئے، تحقیق کے لیے دور کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں اس کا ثواب ہوا۔ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، تفصیلی حدیث، لیکن ایسا علم جو نافع ہو اس کا ثواب برابر جاری رہتا ہے۔ آپ کو عالم منتفع تو تھے ہی، عالم نافع تو تھے ہی، لیکن آپ کے اپنے بعد بھی علوم کے مخزنوں کو، منبعات کو ایسا جمع کر دیا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہو سکتی ہے آسمان زمین پھٹ جائے، ہو سکتا ہے، لیکن اے حافظ ملت، آپ نے جس علم کے چراغ کو جلایا ہے اس کی برکتیں ہمیشہ آپ کے قبر انور تک پہنچتی رہیں گی، آپ کے سلامت سے اور ہزاروں طالب علموں کے ذریعے صبح و شام جو آپ کی قبر اطہر پر تلاوت کرتے ہیں اور پوری دنیا میں حدیث کا، تفسیر کا اور فقہ کا اور دیگر فنون کا جو درس دیتے ہیں بغیر کسی شبہ کے، حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ پر اس کا برابر یہ عوامی بات نہیں ہے، بلکہ تو غور سے کیجیے کہ دین کے لیے، علم کے لیے جو کوئی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو رائج نہیں کرتا۔ میرے استاد شاہ بخاری حضرت مفتی شفقت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی بارگاہ میں دارالفتہ میں ہم لوگ ظہر کے بعد بیٹھتے تھے، اکثر میں جاتا تھا تو ذکر جاتا تھا حضرت حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ کا ایک مرتبہ ذکر ہو گیا، اس کو انہوں نے مضمون کی شکل بھی دیا ہے کہ حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ کو اللہ نے ہر فن میں یہ طولہ عطا فرمایا، ہر فن میں۔ اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اساتذہ میں، ہمارے ساتھیوں میں کوئی فقہ میں ممتاز ہے، کوئی حدیث میں ممتاز ہے، کوئی منطق میں ممتاز ہے، اور کوئی ادب میں ممتاز ہے، کوئی زبان میں ممتاز ہے، مختلف جو فنون ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے شریعہ کی برکت سے حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ کو ایسا فیضان عطا فرمایا تھا کہ جس فن کو پڑھاتے تھے اور جس فن کی کتاب کو ہم پڑھتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کے امام نظر آ رہے ہیں۔ اگر فن تفسیر کو پڑھا رہے ہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ امام المفسرین ہیں، اور اگر کسی حدیث کی کتاب کو، بخاری کو ہمیشہ وہ پڑھاتے ہی تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ امام بخاری کی روح متوجہ ہے اور بخاری کے فیضان کو اپنے طلبہ کے سینوں میں اڑے۔ اور فقہ کو جب پڑھاتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ امام مرغانی کی روح بالکل پشت حافظ ملت کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور ہدایت کے ان تمام دلائل کو اور ان کے عقلی اور نقلی دلائل کو جس خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ فتح رضویہ کا پورا باب کھلا ہوا ہے، اور صدر شریعت رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے بہار شریعت کا وہ اثر مجموعہ ہے جو پورے درسگاہ کو معطر کیجیے۔ اور جب منطق اور فلسفہ پڑھاتے تھے تو ارسطو اور افلاطون ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے تھے۔ اور ایک واقعہ میں تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ اپنے مبین کا بھی میں واقعہ سناتا، 1-2 باتیں کسی یاد ہم خادم دین اور طالب علم ہیں وہ میں عرض کروں گا کہ حضرت حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ ادب مسائل ہوتے ہیں، درسگاہ میں آپ نے بڑے ادب ہوتے ہیں، فلسفہ اور منطق کے مسائل اور مباحث تو بڑے ادب ہوتے ہیں، کئی دن گزر جاتا ہے،
اور فقہ اور حدیث میں بھی کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسے ابواب ہیں، کچھ ایسے اصول ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے بالکل تسلسل کے ساتھ اس کو مطالعہ بھی کرنا چاہیے، حاشیہ اور اس کے شروع پہ بھی نظر، لیکن اس سے زیادہ جو ہمارے اساتذہ کی تقریر ہوتی ہے اس تقریر کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ اپنے ذہن میں محسوس کرنا چاہیے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ نے ہمارے مدارس کی بہت ساری مشکلات کو حل فرما دیا۔ بخاری ہی کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فرماتے ہیں انس بن مالک کہ جناب بریرہ کے لیے اتیا بلحم، گوشت ان کو دیا گیا، بریرہ یہ خادمہ تھی اور وہ گوشت تھا صدقے کا۔ اللہ کے پیارے حبیب تشریف لائے، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، ازواج مطہرات میں سے جو موجود تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بریرہ کو گوشت کو دیا گیا ہے لیکن صدقہ ہے۔ میرے آقا نے اس وقت ایک لفظ استعمال فرمایا، فہو علیہا بالصدقہ وہو علی الہدیہ، یہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے لیکن بریرہ اگر ہمیں دے دے تو یہ ہدیہ ہے۔ آپ کے ملت نے اس کی تشریح فرمائی کہ تبدل ملک سے تبدل عین ہوتا ہے، ملکیت کی تبدیلی ہو جائے تو ایک وہی گوشت ہے۔ جب بریرہ کے قبضے میں وہ مالکہ تھی وہ صدقہ ہے، لیکن اگر بریرہ اسی کو کسی دوسرے کو دے دے تبدل ہوا، اسی عین میں تغیر ہو گیا، تبدیلی آ گئی، اب وہ ہدیہ ہے، سب کے سب کھا سکتے ہیں۔ تو ایک جملہ درس بخاری میں حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تبدل ملک سے اس کی ملکیت ہوتی ہے، جو مالک ہوتا ہے اگر وہ کسی دوسرے کو مالک بنا دے، اس میں کسی طرح سے تغیر ہو جائے، اسی طرح سے کوئی تبدیلی آ جائے تو عین وہی چیز ہے لیکن حکم شرع کی وجہ سے حکماً اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی حدیث پاک کی روشنی میں آج جو حیلہ شرعی ہے کہ ہزاروں ہزار مدرسوں کا کیا حال ہوتا ہے، زائد امداد میں جو صدقات آتے ہیں زکات کے، اس میں مسائل کے جو ابواب ہیں وہ متعین ہیں۔ مدرسین کی تنخواہ کو اس کو نہیں خرچ کیا جا سکتا، تعلیم کو اس میں نہیں خرچ کیا جا سکتا، لیکن حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ کی بصیرت کو دیکھیے کہ پہلی مرتبہ جب درس بخاری میں تبدل ملک سے تبدل عین ہوتا ہے تو مدارس کے لیے جس طرح سے وہ مسیحا تھے اسی طرح سے مالیات کے لیے بھی حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ مسیحا ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ کا بڑا تفصیلی فتویٰ ہے، مفتی شفق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نائب مفتی اعظم کا، ان تمام قابلین کا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جلالین میں بس تقریر کے کوئی خطاب کی دنیا نہیں، بس سمجھیے کہ ہم سب چند منٹ بیٹھے۔ جلالین شریف پڑھانا یہ تفسیر کی درس نظامیہ میں پہلی کتاب ہے اور دونوں جلال نے کمال کر دیا ہے۔ جلالین کے دونوں جلال لکھا ہے، محلی ہو یا شاطبی، دونوں جلال نے کمال کر دیا ہے۔ اتنی ادب ہے کہ جو استاد اگر جلالین کو پڑھا دے تو سمجھ لیجیے کہ مدارس پڑھانا بھی آسان ہوگا اور بیداری بھی پڑھانا آسان ہوگا۔ حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ عموماً جلالین شریف کو اس دور میں اپنے پاس رکھتے تھے اور جس شان کے ساتھ رحمۃ اللہ نے خود بیان فرمایا اور لکھا بھی کہ حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ جو تقریر کرتے تھے، تقریر میں اس قدر سہل الفاظ ہوتے ہیں اور اس طرح سے ذہنوں کو منور کرتے ہیں اور وہ ساری تقریریں دماغ میں بیٹھ جاتی تھی کہ کسی طرح سے کوئی گنجلک نہیں ہوتا، کسی طرح سے کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ جلالین شروع کرتے ہیں۔ اب ہر استاد اپنے اپنے اعتبار سے اس کی تفسیر کرتا ہے۔ ہم نے پہلی مرتبہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا، یہ اپنے استاد سے سنا کہ حافظ ملت نے اس طرح سے تفسیر فرمائی۔ اس تفسیر میں اللہ اعلم جو متشابہات، کیونکہ متشابہات کے لیے اس کا معنی متعین کرنا یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی معنی متعین کر دے تو دلالت و گمراہی بلکہ بسا اوقات کفر کے دہانے تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے اس تفسیر کو تفسیر زائد کہا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے اسلم اور سالم،
اصلاً یہ ہے کہ اللہ عالم کے مراد ہے، اللہ ہی کے حوالے کر دیا جائے کہ اللہ اس کے رسول ہی اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں۔ ہم لوگوں کے تفصیل جلالین کے موقع پر ہمارے اساتذہ نے بطور تفصیل یہ کہا اللہ الف لام میم اللہ، لام جبریل میم محمد، اللہ کے کلام کو جبریل لانے والے مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں پیش کرنے والے۔ ایک ایسی تعبیر ہو سکتی ہے جو محبت کی ہے لیکن حقیقت حال اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اسلم تو یہ ہے کہ اس کی تعبیر نہ کی جائے، اس کی تفسیر نہ کی جائے، سالم یہ ہے کہ اس کی کچھ تعبیر کی جائے لیکن روایت کی اور جو یقینی حکم ہے محکم کے خلاف ہے۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے محنت چلا لیجیے۔ ایک طالب علم تھے مبارک پور میں، حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، بمبئی کے رہنے والے۔ بمبئی کے رہنے والے کم محنت کرتے ہیں لیکن مولانا عثمان صاحب کے پڑھنے کا حال یہ تھا کہ استاد بھی ان کو پڑھانے کے لیے چاہے حافظ فروغ صاحب ہو وہ تیاری کرتے تھے۔ حضرت شارع بخاری نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا عثمان صاحب سورۃ النور اللہ نور السماوات والارض کے درس میں آئے، کہتے ہیں کہ رات بھر میں اس کی جتنے بھی ایرادات ہو سکتے تھے، جتنے بھی اعتراضات ہو سکتے تھے، رات بھر تک کم سے کم 16 شبہات کو میں نے متعین کیا، اور صبح جب درسگاہ میں پہنچا حافظ ملت نے پہلی ہی تقریر میں اس طرح سے واضح بیان کر دیا کہ بالکل میری تسلی ہو گئی۔ اور پھر حافظ ملت تو حافظ ملت تھے، جہاں وعالم ربانی تھے وہاں وعالم حق اللہ کے ایسے ولی تھے جو دلوں کے خطرات سے بھی آگاہ تھے، اور دلوں میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے آپ سے ملت اس کے بھی جاننے والے تھے۔ سر اٹھا کر کے کہا ماشاء اللہ مولوی عثمان آج آپ نے کچھ نہیں کہا۔ مولوی عثمان صاحب نے فرمایا حضور جو کچھ سوچ کے آیا تھا آپ کی تقریر میں سب کو دفع کر دیا، سب رفع اشکالات ہو گئے۔ یہ تھا حافظ ملت کا، یہی وہ تسلسل تھا۔ 40 سال تک حضور حافظ ملت بیٹھ کر کے درس دیتے رہے، اور ہزاروں ہزار جو علماء پیدا ہوئے۔ اب آپ کو میں متنبہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور آگاہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی روح سے اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں، اگر حافظ ملت کا تدبر اعلیٰ حضرت کے فیضان کو صدر شریعت کے حوالے سے لے کر کے نہ ہوتا تو دارالعلوم دیوبند ایسا ناک تھا، ایسا سانپ تھا کہ سارے مسلمان کی بستیوں کو نگل جاتا۔ لیکن حافظ ملت ہزاروں ہزار کروڑوں کروڑ بے شمار رحمتیں آپ کی قربت ہر سے نازل ہوں کہ آپ نے جس علمی فیضان کو حضور صدر شریعت سے حاصل کیا تھا، جوہد مسلسل کے ساتھ ادارہ قائم فرما کر کے انجام کیا تو ایک محور ہے، ایک مرکز ہے۔ وہ ہزاروں ادارے کہیں بھی ہوں، بریلی شریف میں ہوں، مراد آباد ہوں، سنبھل میں ہوں، کہیں بھی ہوں، بہار میں ہوں، بنگال میں ہوں، گجرات میں ہوں، آسام میں ہوں، اڑیسہ میں ہوں، بنگلور میں ہوں، کرناٹک میں ہوں، چاہے کہیں بھی ہوں، وہ سب کے سب اعلیٰ حضرت کے فیضان کے مظاہر اور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرحمان کی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی کو اس پہ کسی طرح کا شبہ ہو سکتا ہے تو ہمیشہ آ کر کے اس کو اس بات میں سیکھ سکتا ہے، اور میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کی آنکھ کو کھول دوں گا کہ اگر میرے حافظ ملت علیہ رحمۃ الرحمان کی بر وقت رہبری نہ ہوتی تو آج ہمارا کیا حال ہوتا۔ آج ہندوستان کے اس بدلتے ہوئے حالات میں حافظ ملت آپ کی قبر اطہر پر رحمتیں نازل ہوں ہمیشہ۔ یہ جب مسلم لیگ کی دیکھا دسیسہ کاریوں سے مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ وطن عزیز ہندوستان سے کہیں دوسری جگہ جانے کے لیے تیار تھا، اس وقت محدث مبارک پور مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے کہا لوگوں اگر تم اپنے عزیز ہندوستان کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے تو تمہاری مسجدوں کا کیا ہوگا، تمہارے علماء کا کیا ہوگا، تمہاری خانقاہوں کا کیا ہوگا، تمہارے باپ داداؤں کے ان قبرستانوں کا کیا حال ہوگا۔ آج اتنی تعداد میں رہنے کے بعد بھی ہم جن مشکلات سے گزر رہے ہیں، اگر حافظ ملت نے اس نظریے پہ عمل نہ کیا ہوتا تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 70 سال نہیں لگتے، 70
سال ہی کیا فاتح ہو جاتا، لیکن حافظ ملت کی حکمت اور حافظ ملت کا یہ تدبر تھا کہ اسلامیہ ہند کے لیے انہوں نے ایک ایسا نسخہ کیمیا پیش کیا کہ یہاں سے مسلمانوں کو ہندوستان ہی میں رہنا ہے اور اپنے تشخص کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے اسلامیہ اصول کے ساتھ پورے طور پہ کاروباری علم کو جاری کرنا ہے۔ آج جو یہ بہاریں نظر آ رہی ہیں، آج جو یہ فیصلہ کی روشنی نظر آ رہی ہے، یہ سب کچھ ہاتھ سے ملت الرحمت الرحمان کا فیضان ہے۔ آج طالب علموں کا وقار جو نظر آ رہا ہے، درسگاہوں میں معلمین اور مدرسین کی جو عزتیں نظر آ رہی ہیں، اس میں میرے ہاتھ سے ملت الرحمت الرحمان کا خون جگر شامل ہے کہ ہاتھ سے ملت نے اپنی دل نوازی سے، نگہ بلند سے، چاقو سوچ سے ہاتھ سے ملت نے لاکھ کو رکھ دیا اور دیوبند کا جو سارا کا سارا پلان منافقت کا تھا، ہندوستان کی غداری کا تھا، مسلمانوں کے بھٹکانے کا تھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکات کے نظریات کو ختم کرنے کا تھا، ہاتھ سے ملت اپنے تلاملہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور دیوبند کا فلا بنا کر دیا۔ ہزاروں تمام چیزوں کے باوجود بھی آج کسی بھی دیوبند کو، کسی بھی مظاہر سہارنپور کو، کسی بھی سنبھل کو اور کسی بھی ادارے کو یہ جرات نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت کے کسی صحیح ادارے کے سامنے کھڑا ہو سکے، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کے ادارے ہی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث بھی ہیں، ناشر بھی ہیں، خادم بھی ہیں، اور حافظ ملت علیہ الرحمن کے وہ تلامذہ اسی نشر علم میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو وقت زیادہ ہو گیا، ورنہ میں کچھ اور جلالین کی باتیں اور کچھ باتیں عرض کرتا۔ ایک موقع پر حافظ ملت علیہ الرحمن کے سامنے چھوٹی چھوٹی کتابوں کو منشد کو بھی پڑھا کرتے تھے، میزان کو بھی پڑھا کرتے، کیونکہ دیکھتے تھے بنگال سے آئے ہیں، یہ بہار سے آئے ہیں، یو پی سے آئے ہیں، گورکھپور سے آئے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی کتابوں کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ ہدایت الرحمن میں کبھی اسباب یہ سب ہم نے کہتے کسی بات سے اپنے اساتذہ سے سنا چکی۔ ہمارے اساتذہ میں حضور بحر شار بخاری سے محدث کبیر کو بیچتے مولانا کمال صاحب نے فرمایا محدث کبیر ہوں یا حضرت شار بخاری ہوں یا حضرت بحر ہوں یا حضرت روسا رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ سب کے سب ہیں یہ حافظ ملت کے اسی چشمے سیار، اسی باخیز منبع کے پنکھٹ سے اس جرعہ علم کے پینے والے ہیں کہ اگر کوئی آج محدث کبیر ہے تو حافظ ملت صدر شریعت کی دعاؤں کی برکت ہے، اگر کوئی شیخ بخاری ہے تو حافظ ملت کی دعاؤں کی برکت ہے، اگر کوئی بحر العلوم ہے تو حافظ ملت کی دعاؤں کی برکت ہے۔ سبحان حضور حافظ ملت علیہ الرحمن کی شان ہدایت الرحمن کی عبارت تو طالب علم نے پڑھ دیا خیش میں بنا کر دیا۔ حافظ ملت نے بنا پہ صرف ایک ہی لفظ استعمال فرمایا کہ بنایا نہیں بلکہ بگاڑ دیا، بنا کو بنایا نہیں بلکہ بگاڑ دیا۔ ایسی مؤثر نصیحت فرماتے کر خدا میں نہ جھڑکتے نہ ناکھوں کو چڑھاتے، محبت میں ایسا ارشاد فرماتے کہ طالب علم خود بخود سمجھ جاتا۔ بخاری شریف عموماً ہمارے دور میں بھی آج بھی یہی ہوتا ہے کہ طلبہ تلامذہ جو ہے شیخ پر استاد کے شوق لطیف کے سامنے بخاری کی عبارتوں کو پڑھتے ہیں، تو ایک علاقے کے پھر بیچارے ظاہر سی بات ہے کہ تلفظ کے لیے آج بھی بڑا مرحلہ ہے، درست کرنا پڑتا ہے قاری صاحب وغیرہ کو، تو وہ پڑھ رہے تھے جگہ جگہ پہ، چونکہ جہاں عن نہ ہو، معنون حدیثیں نہ ہوں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو، تو وہ پڑھے جا رہے تھے قال قال رسول اللہ، قال قال رسول اللہ، قال قال رسول اللہ۔ حافظ ملت ہم اس کو کیا فرماتے کہ یہ خواب ہے، بڑے خواب کو قلقلے، بڑے خواب کو ذرا حلق سے نکالا جاتا ہے، لیکن حافظ ملت نے اس تقریر کو نہیں کیا، فرمایا کالا کالا رسول اللہ نہیں، گورا گورا رسول اللہ۔ یہاں کالا کالا میں گورا گورا آ جائے تو طالب علم کا ذہن متوجہ ہوگا کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں اس مذاکرت کو، اس لطیف اشارے کو؟ کتنا بھی بدھو طالب علم ہو، جب اس طرح کی تلقین ہوگی تو ذہن جھجوڑے، یہ کالا کے سامنے یہ عربی پڑھا جا رہا ہے، نہ عربی میں کالا ہے نہ عربی میں گورا ہے، اب یہ نورفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کالا کالا میں گورا گورا رسول اللہ کا آ گیا تو سمجھ گیا کہ جس کالا کو میں کالا کر رہا ہوں وہ کالا نہیں بلکہ کالا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ حسن ظن ہے، پھر کبھی اس شخص نے اس نے کبھی کالا نہیں پڑھا ہوگا، گورا ہی پڑھا ہوگا، کالا کالا پڑھا ہوگا۔ یہ حافظ ملت کی فیضان بھی بہت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ یہ بات ہوتی رہے گی۔ بس اتنی میری گزارش ہے، مولانا کمال صاحب نے فرمایا ہے کہ اپنے اساتذہ کی آپ بہت ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں، ذرا اپنے اساتذہ
کی سواری کو، ان کی خدمات کو، اور انہوں نے اداروں کے تعلق سے جو محنتیں کی ہیں، یہ بہت بڑا باب ہے، وقت نہیں تھا، ورنہ میں ایک جز کو آپ کے سامنے رکھتا کہ حضور حاضر ملت معمار ہے دارالعلوم کے، معمار ہے مدرسوں کے، بغیر ان کے تصور کے مدرسے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ میں علی وجہ الشہادہ کہہ سکتا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہہ سکتا ہوں، حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ نے جس خدا ترسی سے، جس جانسوزی سے، جس نگہ کی بلندی سے اداروں کی، اور حال یہ تھا کہ وہ ادارہ جمدہ کا ہو یا بشیرہ کا ہو یا براؤ شریف کا ہو یا مدھوبہ کا ہو یا بہار کا ہو یا بنگال کا ہو، کہیں کا بھی ہو، حافظ ملت ہر ادارے کو اگر وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر کام کریں تو اپنا ادارہ سمجھتے ہیں۔ آج تو ہمارا حال ہے کہ ہم اپنے طلبہ میں گروپنگ کر دیتے ہیں، اپنے اساتذہ میں گروپنگ کر دیتے ہیں، اپنے گاؤں میں ادھر کر دیتے ہیں، اپنے شہر میں ادھر کر دیتے ہیں۔ نہیں، اگر وہ اعلیٰ حضرت رسول برکت کی تعلیمات کا اہل سنت و جماعت ہے، کسی بھی اسٹیٹ کا ہو، کسی بھی شہر کا ہو، کسی بھی ملک میں ہے، وہ ہمارا ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا یہی پیغام ہے، اور اعلیٰ حضرت کا یہی پیغام تھا کہ درسگاہوں کو آباد کیا جائے۔ درسگاہیں جب تک آباد رہیں گی، انشاءاللہ اسلام بھی ہمارا محفوظ رہے گا اور مسلک بھی ہمارا محفوظ رہے گا۔ نعرہ تو لگ سکتا تھا اگر حافظ ملت اشرفیہ کو قائم نہ کرتے۔ علامہ حضور حافظ ملت نے ادارے کو قائم فرما کر کے مسلک کی بھی حفاظت کیا، تعلیمات اعلیٰ کی بھی حفاظت کیا، اور فقہ حنفی کی حفاظت کیا۔ اور اس شان نے مجھے ایک بات دینا چاہتا، آج تمام دارالفتہ، چاہے وہ مصر کا دارالفتہ ہو، افریقہ کا دارالفتہ ہو، یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، جہاں بھی اب تو عربی میں بھی ماشاءاللہ معرب ہو گئی، فتح رضویہ شریف کی محتاج ساری یہ دینی درسگاہیں ہیں۔ یہ ایک زمانے تک چھپی نہیں۔ حضور تاجدار حسنت حضور مفتی اعظم مبارک پور تشریف لائے، مبارک پور حافظ ملت، وہاں کیا ہوتا ہے وہ نہ جانو، وہاں حافظ ملت نے جس تعلیم اور تربیت کے فن کو قائم کیا ہے اس صدقہ جاریہ کے لیے۔ حافظ ملت علیہ رضوان کا زمانہ، حافظ ضرور صاحب تشریف لائے، حضور فتح رضویہ نے فرمایا عام لوگوں کی تلاوت سے کون چاہ سکتا ہے، گویا کہ حافظ ملت نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا تحفظ ہو سکتا ہے تو سلامت اعلیٰ حضرت سے۔ چنانچہ حافظ ضرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے بڑی شریف، اور حافظ ضرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں اس کے بعد حضرت بحرروم مفتی عبدالناصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل 6 جلدوں کو شائع کیا، اور اس کے بعد پھر فیضان جاری ہوا کہ آج ہر دارالعلوم کی زینت ہے فتح رضویہ شریف۔ یہ برکت ہے، مبارک یہ تفصیلی ہے، اس کے مقالہ آپ لکھیں، مقالہ پڑھیں تو آپ کا اور آپ کا ہمارا کام یہ کہ جس طرز کے حافظ ملت نے درسگاہوں کو آباد کیا ہے اسی طرز پہ انشاءاللہ یہ اس جشن زرمی ہے، 50 سال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اداروں کو قائم فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ علم نافع سے نوازے۔ حافظ ملت کا جو طریقہ تھا اسی طریق پر جو اساتذہ کے ساتھ، طلبہ کے ساتھ آپ ملت کا رسمہ تھا اسی کے قائم رہے انشاءاللہ۔ جہاں بھی رہیں گے وہاں آپ بہت سرفراز رہیں گے۔ بزرگوں کی نسبت، یہ نسبت عزیزیت، یہ نسبت مصباحیت، یہ نسبت رضیت، یہ نسبت حاضریت، یہ نسبت مصطفیت، یہ ساری نسبتیں یہ بہار ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی۔ جب تک ان نسبتوں کا آپ احترام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو درسگاہوں کا فیض ملتا رہے گا۔ معاف کیجیے گا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، اللہ قبول فرمائے۔ حافظ ملت کے بارگاہ میں ہمارے اور آپ کے گزارنے کو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم